اگر فردوس بروئے زمیں است، ہمیں است و ہمیں است و ہمیں است، یعنی جنت اگر دنیا میں کہیں ہے تو یہ یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے۔ حضرت امیر خسرو نے یہ اشعار دہلی کے لیے کہے تھے، کیونکہ دہلی حضرت نظام الدین اولیاء کا، ان کے پیر و مرشد کا شہر تھا۔ لیکن جہانگیر نے کشمیر میں آ کے یہ شعر پڑھا، اور جب سے یہ اشعار کشمیر سے وابستہ ہو گئے۔ کشمیر میں ہر طرف خدا کی حسین قدرت نظر آتی ہے، جھیلیں، پہاڑ، پیڑ، چڑیاں، پھول، پھل، رنگ، یہ نظارے ہمیں قدرت کے قریب لاتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یہاں کی عوام کو ہر دور میں ہمیشہ سے خدا کی تلاش رہی ہے۔ کشمیری زبان میں کشمیر کو ہم رشیور کہتے ہیں۔ رشیور مینز رشیوں کا باغ۔ تو یہ جو ٹریڈیشن ہے رشیزم کی یا صوفیزم کی، یہ یہاں کشمیر کے ساتھ ساتھ صدیوں پرانی ہے۔ تو 5th سینچری تک یہ بدھسٹ کنٹری تھی، اور 4th بدھسٹ کونسل کنیشکا کے ٹائم میں تمام جو بدھ مت کی سب سے بڑی چوتھی کانفرنس ہوئی وہ کشمیر میں ہوئی کنیشکا کے ٹائم میں۔ اس کے بعد 5th سینچری تک یہ بدھسٹ کنٹری سمجھی تھی، اس کے بعد یہ شیوسٹ کنٹری بن گئی 12th سینچری پر۔ اور جب حضرت بلبل شاہ آئے تو یہاں کے لوگوں نے اور یہاں کے بادشاہ نے جو بدھسٹ تھا اس نے اپنی مرضی سے اسلام کو قبول کیا، رنچن شاہ نے، اور اس کے بعد یہ اسلامک یہ کلچر یہاں نمودار ہوا۔ تو یہ بعد میں یہ ہوا کہ بدھسٹ کلچر، شیوسٹ کلچر اور اسلامک کلچر، یہ مکس کلچر ایک کمپوزٹ کلچر بنا جسے ہم کشمیریت کہتے ہیں۔ تو ہمارا مکس کلچر ہے۔ جھیلم ندی کے کنارے یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں شاہ ہمدان صاحب نے اسلام کی تعلیم دی۔ اس عبادت گاہ کو خانقاہ مولا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میر سید علی صاحب کبراوی سلسلے کے مشہور صوفی اور عالم تھے۔ آپ 14ویں صدی میں ہمدان سے کشمیر تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ 700 سید حضرات بھی آئے جنہوں نے جگہ جگہ یہاں خانقاہیں بنائیں اور آپ کی تعلیمات کو آگے بڑھایا۔ شاہ ہمدان صاحب کشمیر میں 1-2 سال سے زیادہ نہیں رہے، لیکن اتنے کم وقفے میں آپ یہاں کے لوگوں کے دل و دماغ پر چھا گئے۔ کہتے ہیں کشمیر میں اسلام کو پھیلانے میں سب سے زیادہ خدمات آپ ہی کی ہیں۔ کشمیر کی تاریخ میں شاہ ہمدان صاحب کا وادی میں آنا ہر لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ شاہ ہمدان کا مزار شریف تاجکستان میں ہے۔ 1384 عیسوی میں شاہ ہمدان سری نگر آئے اور اسی جگہ قیام فرمایا۔ ان کے دورے کی یاد میں 1395 عیسوی میں سلطان سکندر نے یہاں پگوڈا انداز میں لکڑی کی نقاشی کی خوبصورت خانقاہ بنوائی۔ یہ خانقاہ کئی بار دوبارہ بنی۔ موجودہ عمارت 1732 کی تعمیر ہے۔ شاہ ہمدان ایک سید تھے، شاہی خاندان سے تھے۔ ہمدان کی حکومت ان کے ماموں کے ہاتھ میں تھی۔ جس طرح کی خانقاہیں ہمدان میں تھیں، اسی طرح کی خانقاہیں شاہ ہمدان اور ان کے بیٹے میر محمد ہمدانی صاحب نے کشمیر میں قائم کی۔ شاہ ہمدان کے پاس ایک قیمتی ہیرا تھا۔ یہ ہیرا انہوں نے سلطان سکندر کو دیا۔ سلطان نے ہیرا اپنے دستار میں رکھا۔ ہیرے کے بدلے میں شاہ ہمدان نے سلطان سے یہ جگہ خانقاہ کے لیے حاصل کی۔
خانقاہ کے ایک حصے میں کچھ خاص تبرکات ہیں جن میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شریف اور شاہ ہمدان کا عصا مبارک ہے۔ شاہ ہمدان نے کشمیر میں کبراوی صوفی سلسلہ قائم کیا جو آج بھی کشمیر میں مقبول ہے۔ کبراوی سلسلہ شاہ ہمدان کی ذات سے حضرت مولا علی تک اور مولا علی سے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے۔ جب یہاں وہ پہنچے ہمیں کوئی ریکارڈ نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے یہاں تقاریر کی ہیں، ریڈنگ روم کھولے ہیں یا کیا نام ہے لائبریری کھولی ہے۔ لائبریری ریڈنگ روم جو وہ تھی وہ ان کی خود ذات تھی، یا کوئی جنگ کیا ہے۔ یہ سب اب کرامتیں بہت ہیں، کرامتوں کے ساتھ وابستہ کیا گیا، لیکن جو بہت بڑی کرامت تھی وہ تھی کہ ہی واز ہمسیلف دی ٹرانسلیٹر آف دی ہی واز ہمسیلف دی کمنٹری آف قرآن حدیث۔ اس کی شخصیت سے جو یہاں خلا تھا، جو یہاں روحانی خلا تھا، تو اس روحانی خلا کو انہوں نے پر کیا ایک اس کشمیر میں جہاں روحانیت کشپ ریشی سے لے کر جو کشمیر کا بانی ہے آج تک جو ہماری تہذیب ہے وہ روحانی تہذیب ہے۔ اس روحانی تہذیب میں جو جمود آیا تھا اس جمود کو حضرت شاہ ہمدان نے ختم کیا اور ایک روحانی انقلاب کی جڑیں یہاں پر پختہ کی۔ شاہ ہمدان کا کشمیریوں کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے اوراد فاتحہ۔ یہ اجتماعی طور پر بلند آواز میں اللہ کا ذکر اور دعا مانگنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ اوراد فاتحہ کی صورت میں یہ توحید رسالت کا نسخہ کشمیر کی تمام مساجد اور خانقاہوں میں روز پڑھا جاتا ہے۔ ہماری راگوپائی میں شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ موجود ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے اس وقت بدقسمتی سے 1990 سے یہاں کم کشمیری پنڈت رہتے ہیں، بالکل کم۔ ادروائز بصورت دیگر ہر ایک کشمیری پنڈت جب بھی وہاں مندر ہے کالی مندر نزدیک خانقاہ مولا میں، جب بھی جاتا تھا، کھا کشتی سے جاتا تھا، کھا پیدل جاتا تھا، یا گاڑی میں جاتا تھا، یا ٹانگے پر جاتا تھا، کالی مندر ٹیکا لگانے جاتا تھا تو پہلے ماتھا ٹیکتا تھا شاہ ہمدان کی خانقاہ پر۔ یہ یہاں کی سیکولر روایت کی ایک علامت ہے حضرت، بلکہ اب اس کے ساتھ نہ صرف اس نے یہاں میں دین دیا بلکہ اس نے ہمیں تہذیب و تمدن دیا۔ تو اس طرح سے شاہ ہمدان ایک ہمارے کشمیری تہذیب کے نہ صرف نمائندہ ہیں بلکہ بانی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ شیخ نور الدین ولی اور لال دید، یہ تثلیث، یہ تین عظمتیں موجودہ تہذیب کشمیر کے بانیان تمدن ہیں۔ میر سید علی شاہ ہمدان علوم کا انقلاب لائے، علم و دانش کو عام کیا۔ انہوں نے 100 سے زیادہ کتابیں لکھی جن میں تقریباً 50 سے زیادہ کتابیں آج بھی موجود ہیں۔ شاہ ہمدان کی سب سے مشہور کتاب ہے ذخیرۃ الملک۔ اس کتاب میں انہوں نے حکمرانوں کے لیے حکومت کے اصول لکھے ہیں، ایسے اصول جو عام آدمی کو انصاف دلائیں اور سماج کو بہتر بنائیں۔ عوام کو انہوں نے امن و ایمان اور انسان دوستی سے زندگی گزارنے کا سبق دیا۔ شاہ ہمدان نے سمجھایا کہ روحانی خوشی امن سے رہنے میں ہے اور امن پھیلانے میں ہے، دوسروں کو آرام پہنچانے میں اور دوسروں کے دلوں کو خوش کرنے میں ہے۔ شاہ ہمدان نے بادشاہوں اور امیروں سے فرمایا کہ عام آدمی کی بھلائی کے لیے
اپنی دولت خرچ کرنا ان کا فرض ہے۔ امیر کبیر میر سید علی شاہ ہمدان نے کشمیریوں کو اسلام کا دین اور روحانی سلسلہ دینے کے علاوہ کشمیر میں ایک کلچرل اور اکنامک ریفارم لائے۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے اساس البیت میں، گھریلو سامان میں آپ دیکھیں گے سماوا، جس سے ہم یہاں کے موسم کے مطابق گرم چائے بناتے ہیں اور رکھتے ہیں، وہ بھی حضرت امیر کبیر نے رشیا سے لایا ہے۔ پیپر ماشی وہاں سے لائی ہے۔ میرے تہذیب و تمدن کو میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو اس وقت موجودہ تہذیبی کشمیر ہے، ماڈرن پریزنٹ کلچر آف کشمیر، اس کا بانی شاہ ہمدان، لال دید اور نور الدین ولی ہے۔ ان تین عظمتوں نے موجودہ تہذیب کو جنم دیا ہے۔ شاہ ہمدان کے ساتھ جو 700 لوگوں کا قافلہ سینٹرل ایشیا کے مختلف حصوں سے کشمیر آیا تھا، ان میں اپنے وقت کے مشہور عالم، صوفی اور دستکار موجود تھے۔ ان حضرات نے اپنا فن و ہنر کشمیریوں کو سکھایا۔ شاہ ہمدان نے کشمیر وادی میں کئی جگہ جگہ ایسے حلقے قائم کیے جہاں طرح طرح کے فن عوام کو سکھائے جا سکیں۔ دستکاری کا یہ فن کشمیریوں کی آمدنی کا ذریعہ بن گیا۔ کشمیر کے مشہور ہینڈی کرافٹس، پیپر ماشی، لکڑی کی دستکاری، چاندی پر نفیس نقاشی، یہ سارے فن شاہ ہمدان سے منسوب ہیں۔ کشمیر آج ساری دنیا میں اپنی دستکاری کے لیے مشہور ہے۔ اس کا صلہ شاہ ہمدان کی تعلیمات اور کوششوں کو جاتا ہے۔ ٹوپیاں بننے اور بنانے کا فن بھی شاہ ہمدان ہی کشمیر میں لائے۔ وہ اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے ٹوپیاں بناتے تھے۔ شاہ ہمدان نے فرمایا کہ ہر انسان کو اپنی صلاحیت اور ہنر کا استعمال سماج کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ اپنا ہنر استعمال نہیں کرتے، ان کی زندگی پریشانیوں اور تکلیفوں میں گزرتی ہے۔ شاہ ہمدان نے لوگوں کو محنت اور ایمانداری سے کام کرنے کا سبق دیا۔ کاہلی اور بے ایمانی سے بچنے کا حکم دیا۔ کہتے ہیں کشمیر میں شالوں کی بنائی کا کام اتنا ہی پرانا ہے جتنے یہاں کے پہاڑ۔ 14ویں صدی میں جب شاہ ہمدان کشمیر آئے، شال کی بنائی کا کام کمزور پڑ گیا تھا۔ شاہ ہمدان اور ان کے ساتھیوں نے شال بنائی کے فن کو 4 چاند لگا دیے۔ آج کشمیر کی شالیں دنیا بھر میں پسند کی جاتی ہیں۔ شاہ ہمدان کا ایک لقب امیر کبیر بھی ہے۔ اسی وجہ سے آج تک شال بنائی کے کام کو کار امیری یعنی شاہی کام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کشمیر کی شالوں اور قالینوں میں آج بھی ہمدان کا یعنی ایک ایرانی انداز پایا جاتا ہے۔ کشمیری دستکاری کا فن شاہ ہمدان نے ایسے عروج پر پہنچایا کہ آج بھی یہ کشمیریوں کے لیے ذریعہ آمدنی ہے۔ شاہ ہمدان کا یہ فیض ہے کہ صدیوں بعد آج بھی تقریباً ہر کشمیری گھر کسی نہ کسی دستکاری کے فن سے جڑا ہوا ہے۔ لاکھوں لوگ آج بھی اس فن سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ طرح طرح کے ہینڈی کرافٹس بنانے کا یہ فن کشمیریوں کے لیے ذریعہ معاش ہی نہیں، ان کی تہذیب و ثقافت کی پہچان ہے۔ جس پیریڈ میں حضرت شاہ ہمدان کشمیر تشریف لائے ہیں 14th سینچری، تو یہاں ڈیجنریشن آئی تھی،
Politically, it was degenerated. Socially, it was degenerated. Economically, we had gone very down to the steeps. تو بہت گراوٹ آئی تھی زندگی کے ہر شعبے میں. تو ایز اے ریفارمر نہ صرف انہوں نے لوگوں کو اس پستی سے, اس گراوٹ سے اقتصادی طور بوسٹ کیا, اخلاقی طور بوسٹ کیا, اسلام کا بول بالا ہوا, تو پولیٹیکل سٹیبلٹی آ گئی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں تقریباً 5-6 صدی کشمیر میں پولیٹیکلی ہم بہت سٹیبل رہے ٹل دا کمنگ آف دا افغانز. تو اس طرح سے کشمیر میں حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کے آنے سے زندگی کا ہر شعبہ بدل گیا اور یہاں باہر ہی باہر چھانے لگی ہے. آپ زبان کا مسئلہ لیجئے تو جو اس وقت کمپوزٹ کلچر ہے, جو کمپوزٹ کلچر, جس کمپوزٹ کلچر کی بات کر رہے ہیں, تو پرشین انٹروڈیوس ہونے سے یہاں پہ جو پہلی بھاشا تھی سنسکرت تھی, یہ تھی, اسے ایک کمپوزٹ کلچر آرکیٹیکچر میں, زبان میں, فن میں, ہر ایک چیز میں ایک کمپوزٹ کلچر آ گیا. اور جو کشمیر اس وقت گہوارہ مانا جاتا ہے, اللہ نے اس کو تخلیق ہی کیا, لیکن کلچرلی شاہ ہمدان کے آنے سے یہ کافی ریچ ہوا. اور کشمیر کا جو نام اس وقت ہر جگہ لیا جا رہا ہے, ہر فیلڈ میں, اس کا بہت سا کنٹریبیوشن جو ہے وہ شاہ ہمدان علیہ الرحمہ کی وجہ سے. 6 ذی الحج کو عید الاضحیٰ سے چند دن پہلے شاہ ہمدان صاحب کا عرس بڑے ادب و احترام سے منایا جاتا ہے. خوشی کے اس موقع پر وادی کشمیر میں چھٹی ہوتی ہے. لگتا ہے سری نگر کے سارے راستے خانقاہ مولا کی طرف جا رہے ہیں. یہ جو آج یہاں تقریب منائی جا رہی ہے, یہ ایک بلند پائے ولی کامل حضرت شاہ ہمدان علیہ رحمہ کا آج ان کا عرس مبارک ہے, منایا جا رہا ہے بہت احترام عقیدت کے ساتھ. اور جناب نے یہاں تشریف لایا ہے 14ویں صدی عیسوی میں, اور یہاں تبلیغ اسلام کے سلسلے میں آئے اور یہاں اسلام کا جو یہ پیغام ہے یہاں پہنچایا, اور وہ بھی صوفی ازم کی روشنی میں. اور یہاں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر صرف مسلم ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی یہاں آتے ہیں, اپنے عقیدت کے پھول نشاور کرتے ہیں. ان کا عقیدت مند لداخ, جموں اور بیرونی ریاست سمرقند وغیرہ میں اس وقت بھی چل رہا ہے, جو سلسلہ قبرویہ کے ساتھ وابستہ ہے. اور ان کا پیغام بھی یہی ہے کہ انسان دوستی میں ہی اللہ کی عبادت ہے. آج کل اسی تعلیم سے ہم ذرا دور ہو گئے ہیں, آپس میں رنجشیں پیدا ہو رہی ہے. وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان کی تعلیمات پر پورا عمل کریں, اور تاکہ یہ نفرت دوئی ایک دم دور ہو سکے. مگر یہ تبھی ممکن ہے جب ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے اور ان کی تعلیمات کا وسیع پیمانے پر پھیلاؤ کیا جائے. یہی ہے ان کا پیغام, انسان دوستی, خدا پرستی, انسان دوستی, دوئی کو ختم کرنا, اپنے کو حقیر جاننا, دوسرے کو اعلیٰ جاننا, یہ ان کی تعلیمات. یہاں امن کا پیغام ملا ہے شاہ ہمدان کی طرف سے, اور ہمارا دعا بھی یہی ہے کہ امن ہونا چاہیے. اور امن زندگی ہے, امن دولت ہے, امن اقتصادیات ہے, امن صنعت ہے, امن انسان کی رکھوالی ہے. آمین برحمتک یا رب. صدیاں گزر جانے کے بعد بھی شاہ ہمدان کی شخصیت کشمیریوں کے دلوں پر راج کرتی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کشمیر کی آب و ہوا میں, یہاں کی ہر شے میں شاہ ہمدان کی روحانیت بسی ہوئی ہے. یست پت قدم غم گس مشراو کر حالی دل حالی امیرس جیڑ تل سرتاو مقبول ازل کاش پیغم صاحب اخلاص شم پیر کامل میر عالم کیا میں شم اسواس اے پادشاہ باشام یا شاہ ہمدان المدد بیدو فی ظلم و ستم یا شاہ ہمدان المدد اسلام را بانی توہی بانی مسلمانی توہی بے شک علی سونی توہی یا شاہ ہمدان المدد جدت شہید کربلا نامش حسین مجتبہ اے شافی یوم الجزا یا شاہ ہمدان المدد
ہمدان فریاد یمائی افسوس دل ناداد یمائی لادن ہمائی پادن پیمائی یا شاہ ہمدان المدد کوتا تھکا چونی بجار یہ نچان لب دینن تھزر بت خان ہر جائے پی پتھر یا شاہ ہمدان المدد دینس کرو یاری سٹھا نبین چکر مرحبا کی گفت عزو منتشا یا شاہ ہمدان المدد سدھن شتن پیرن چکوک اسرال حقن من سنیوک افز اولیاء ہمدان بنیوک یا شاہ ہمدان المدد سدھن شتن پیرن چکوک